اور مہنگائی کے حوالے سے ہمیں پوری کوشش کریں کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف دلوایا جا سکے۔ اب دیکھیے کہ میں ریپیٹیشن کے بغیر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت تکلیف دہ ہے کہ ایک طرف جو عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا ہے، غریب آدمی غربت کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر اشرافیہ نہ صرف وہ 80 سے زیادہ بلکہ 90% وسائل کے اوپر وہ اس کی قبضہ ہو، اور ساتھ پھر جو اس کا ایک فرض ہے وہ ادا نہ کرے، تو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو اسپرٹ ہے اس کے سریم اس کے خلاف ہے اس کے۔ لہٰذا آج اگر 500 ارب روپے بجلی کے مد میں یا 400 ارب روپے چوری ہوتے ہیں سالانہ، اس میں غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ اور پھر جو بلنگ جو ہے وہ بھی اپنا ملی بھگت سے غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں، ایلیٹ سبسڈی، اشرافیہ کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے، اس کا کیا اس کا جواز ہے؟ کوئی اس کا جواز ہے کہ غریب آدمی تو مہنگائی میں پھنس جائے اور ایلیٹ جو کلاس کو سبسڈی ملے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا تفاوت ہے، اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ جتنی جلدی اس کو ہم ختم کریں گے اتنا بھلا اس قوم کا ہوگا۔ تیسری بات آپ دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، گیس کا، بجلی کا، اب یہ ملا کے تقریباً 5000 ارب روپے ہے، یعنی 5 کھرب یا 5 ٹریلین روپیز کا تک جا پہنچا ہے۔ اور اس کے کئی اس کے فیکٹرز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات کروں گا اور بات آپ کو قریب سے سمجھ آ جائے گی کہ سرکاری ڈومین میں، یعنی سرکاری محکمے میں، یہ جو جینکوز ہے، جینکوز جو کوئی سرکار خالصاً سرکار چلاتی ہے، وہاں پر جنکس ہیں، جنک پلانٹس جو کہ ڈیزل گزلنگ پلانٹس ہیں، اور اس کی جو بجلی وہ بنتی ہے کچھ شاید 60 روپے یا 70 روپے پر یونٹ اس کی لاگت ہے اس کی۔ اس کو اگر بند کر دیں، اس جنک کو، جو جنکو کے نام پر جنک ہے، تو آپ کو ایک حد تک آپ وہاں پر اپنے لاسز جو ہیں، نقصانات آپ کم کر لیں گے۔ مگر بات ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ مافیا، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ، وہ پیراسائٹس، وغیرہ ایسے پلانٹ۔ اب بجلی ویسے ہی سرپلس ہے، ہزاروں میگا واٹ بجلی سرپلس ہے، اس کا تو ہم نے سوچا نہیں کہ بھئی سرپلس بجلی کو اس کی کھپت، اس کی پروڈکٹیو یعنی منافع بخش کھپت کس طرح کی جائے، اس کی کوئی انوویٹو اس کی منصوبہ بندی وہ تو نہیں ہے۔ وہ جو جنک جو ہے جنک میں وہ چلنے چاہیے، اور اس کی سب کو پتہ ہے، یہ ڈیزل مافیا، یہ مشینری کی پرزوں کی خرید و فروخت، اور خدا جانے اور کیا کیا اس میں بلائیں شامل ہیں۔ لیس سیٹ دین بیٹر کہ ہمیں یہ وہ خرافات ہیں، یہ وہ جو کینسر ہے، موذی کینسر، جس نے ہمارے اس خاکی جسم کو بالکل اس کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں اور بھی بے شمار یہاں پر مثالیں دے سکتا ہوں۔ میں نے پی آئی کی مثال اس دن دی آپ کو، 825 ارب روپے کا قرضہ۔ یہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، کئی سو ارب روپے سال کا لاس ان کا ہے۔ یہ آپ کی جو جس میں ڈسکس شامل ہیں، جس میں آپ کے اور بے شمار ادارے شامل ہیں، اور وہاں پر سرکار بیٹھی ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور نقصانات ہو رہے ہیں، اور پیسہ ادھار لے کے
نقصان پورا کیا جا رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو کیا اگر 76 سال بعد ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر اپنی جو تنخواہیں ہیں سرکار کی وہ بھی ہم اپنا ادھار لے کے دے رہے ہیں، اور اس کا ہم نزلہ غریب آدمی کے اوپر ہم اس کو پھینک دیں اور اس کے اوپر بوجھ ڈالیں. جو ایماندار جو ٹیکس پیئرز ہیں، جو والنٹیرلی جو اپنا کروڑوں روپے اربوں روپے ادا کرتے ہیں، ان کو ہم مزید انہیں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور ٹیکس بیس نہ بڑھائیں. کل بات ہو رہی تھی کہ جی ریٹیلر کے اوپر اپنا ٹیکس لگانا چاہیے کیونکہ یہ تقاضا کر رہے ہیں انٹرنیشنل ادارے جو بھی ہیں آپ جانتے ہیں. بھائی ریٹیلر کی بات تو بعد میں آتی ہے، ہول سیلر کہاں گیا؟ یعنی ہول سیلر غائب اور ریٹیلر کو آپ پکڑیں، ایک دکاندار کو جو بڑی مشکل سے اپنی روزی کماتا ہے، چھوٹا دکاندار، اس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ہے کانٹرڈکشنز، یہ ہیں وہ ویسٹرن انٹرسٹ جس نے آج اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ اٹس ڈو اور ڈائی، اٹس ناؤ اور نیور، پرفارم اور پیرش. تو میں بڑے ادب سے یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت ادب سے، کہ تمام آنریبل ممبرز آف میری جو کابینہ کے ہیں، کہ آج ہمیں اگر یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، یہ بیڑا اٹھایا ہے، تو نہ یہ وزارتیں بانٹنے کا معاملہ ہے، نہ یہ میرا اور تیرا ہے، یہ ہمارا ہے، ہمارا کاز، ہماری ذمہ داری. اس کے لیے ہمیں اپنا فل فار، اور یہ جرنی ہے، میں نے تقریر میں بھی کہا تھا، پھر دہراتا ہوں، اٹس اے جرنی فل آف بلڈ سویٹ اینڈ سیکریفائس، نتھنگ ایلس. راستے میں ہمالیہ نما ہمیں چیلنجز آنے ہیں، سمندر آنے ہیں، بڑے بڑے گہرے مسائل کے، مشکلات کے، مگر وہی قومیں وہ تیر کے کنارے لگتی ہیں جن میں جستجو ہو اور لڑ مرنے کا پورا اس میں ان میں ایک جذبہ ہو، مل کر آپس میں لڑائیاں نہیں لڑنی، آپس میں نہیں لڑنی، غربت کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، بے روزگاری کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، مہنگائی کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، کرپشن کے خلاف مل کے جنگ لڑنی ہے. اب یہ میں نے پورے ایک ہفتہ جو میں نے اوتھ اٹھایا تو میں نے پورا الحمدللہ ہفتہ میں نے لی ہیں، پریزنٹیشن لی ہیں، اور ہر شعبے کی، آپ کی ایف بی آر کی، جو ہماری ریونیو ہے، ہمارے جو دوسرے جو معاملات ہیں، ان سب کے اوپر میں نے میٹنگز لی ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کا جو ایف بی آر ہے، جتنا سال کا ریونیو اکٹھا کرتا ہے، ایک اندازہ ہے، خدا جانتا ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ اگر 100 روپے محصولات کی مد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو 300 روپے جو ہیں وہ بالکل جیبیں اس سے گرم ہوتی ہیں. یعنی 3 گنا زیادہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں. زیادہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ حامی ہوں کہ ٹیکس کو ہمیں ٹیکس سلیبس کم کرنے چاہیے تاکہ بزنس بھی چلے، روزگار بھی چلے، اور جو بیس جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. لیکن جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا اور آپ کی جو مختلف مدات ہیں، اگر 100 روپیہ اکٹھا ہوتا ہے سال کا تو 300 روپیہ اپنا غائب. یعنی اس کا مطلب اگر 1000 ارب اکٹھا ہوتا ہے تو 3000 غائب، اگر 2000 ارب اکٹھا ہوتا ہے تو 6000 غائب. یعنی یہ ریشو ہے سائفننگ آف کی، لیکیج کی. تو پھر ادھار نہیں لینا تو پھر کیا لینا ہے؟ ملک تباہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ پاکستان کی معاشی تباہی نہیں